اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا۔ کرو اپنے لہو سے بھی دھیاں ختم نبوت کا، خداوند مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، خداوند مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے آصف کو حساں ختم نبوت کا۔ عزیزان گرامی قدر، معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی اس ویڈیو میں چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ شور و غل مچا ہوا ہے، اور ملکی حالات کے حوالے سے جو بھی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے چند روز پہلے ختم نبوت کے حوالے سے ایک مبارک ثانی نامی کیس کے فیصلے کے حوالے سے جو اس میں انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، اس میں انہوں نے ایک دو شکیں ایسی رکھی تھی جن پہ کافی زیادہ اعتراضات تھے، اور ان کا مفہوم یہ تھا خلاصتاً کہ قاضی صاحب جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں ہمارے چیف جسٹس، انہوں نے کہا تھا اس کیس کے فیصلے میں کہ جو بھی قادیانی اپنی عبادت گاہ میں یا اپنے وہ نجی اداروں کے اندر اپنی تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں جو ہے نا چند ایک چیزیں گزارش کریں گے قادیانیوں کے حوالے سے، کہ پھر آپ سے ہم فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ کیا ایسے شخص کی تبلیغ اور ایسے شخص کے یہ جو کارنامے ہیں، کیا اس کو تبلیغ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا اس کو نجی محافل چھوڑ کے کیا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی بندہ پڑھا سکتا ہے یہ چیزیں کہ نہیں؟ اور پھر دنیا قادیانیت سے ہمارا جو ہے وہ دست بستہ ہم عرض کریں گے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو خدا را اپنے اس مرزے کی جتنی بھی تحریفات ہیں اور مرزے کی جتنی بھی اس کی تعلیمات ہیں ان کو ذرا غور سے کتابوں سے خود پڑھیے گا۔ ہم چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا نبی تو بہت دور کی بات ہے، مجدد بہت دور کی بات ہے، مسیح موعود بہت دور کی بات ہے، مہدی وقت بہت دور کی بات ہے، وہ تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ اور پھر ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو ہم پہ بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، جی دیکھو مولوی حضرات جو ہیں یہ جارحانہ رویہ رکھتے ہیں مرزائیوں کے حوالے سے۔ ہم مرزائیوں کے حوالے سے کیوں جارحانہ رویہ نہ رکھیں؟ وہ ہمارے نبی کے حوالے سے اس طرح کی غلظات بکتا ہے، اور پھر ہمارے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے اس کے کفریات موجود ہیں، جو ہم انشاءاللہ تعالی عز و جل کچھ اس ویڈیو میں اس کے تضادات کو پیش کریں گے، اور اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی عز و جل مرزے کے جھوٹ، اس ویڈیو میں ہم مرزا کی زبان سے مرزا کو منافق اور پاگل ثابت کریں گے۔ ہم نہیں کہیں گے مرزا کا فتویٰ، وہ کہتے ہیں نا مرزا کی جوتی مرزے کی بوتھی پہ، اور دوسری ویڈیو میں ہم مرزا کے جھوٹ اور مرزا کا جھوٹ پہ جو ہے وہ اپنا بیان کیا ہے وہ سنائیں گے آپ کو، اور پھر تیسری ویڈیو میں ہم مرزا نے جو توہین انبیاء کی ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ تعالی عز و جل ایک اور ویڈیو میں ہم جو ہے نا دیگر مقدسات کی اس نے جو توہین کی ہے وہ آپ کی گوش گزار کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آپ جو ہے نا
ہمارے چینل پہ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس ویڈیو میں خاص طور پہ میں وہ عرض کرنے لگا ہوں، سٹارٹ پہ بھی کہتے ہیں نا کہ مرزائیوں کے حوالے سے جناب علماء کا جو ہے وہ بڑا جارحانہ رویہ ہے۔ ہم جارحانہ رویہ کیوں نہ رکھیں؟ غور کیجئے گا، یقیناً ہر مسلمان مرزے کو اپنا نبی تو دور کی بات ہے، اس کو جو وہ مسلمان بھی نہیں مانتا، اس کو کافر کہتا ہے۔ تو آئیے سنیے مرزا کا جو اس کو نہیں مانتے اس کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ اللہ اکبر۔ مرزا کا فتویٰ سنیے گا، مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 547، آئینہ کمالات اسلام، صفحہ 547۔ دیکھیے گا وہ کیا لکھتا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ان میری کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میری تصدیق کرتا ہے، مگر اب توجہ طلب لفظ ہے آپ احباب کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ مرزا کے لیے ہم جارحانہ رویہ کیوں رکھتے ہیں۔ سنیے گا، پہلے اس نے کیا کہا کہ ہر مسلمان میری کتاب کو محبت سے آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے اور میری تصدیق کرتا ہے، مگر جو آگے اس کے لفظ سنیے گا، کہتا ہے رنڈیوں، اللہ اکبر، یعنی زناکاروں کی اولاد، رنڈیوں کی اولاد کہ جن کے دلوں پر خدا نے مہر کر دی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔ بتائیے گا آپ مرزا کو اپنا نبی مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے آپ۔ تو پھر سوچئے گا ضرور کہ وہ آپ کو رنڈیوں کی اولاد، زناکاروں کی اولاد کہہ رہا۔ آگے سنیے گا، اس میں اس نے ذریت البغایا یعنی کہ رنڈیوں کی اولاد ہمیں کہا۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے چشم معرفت، صفحہ اس کا 317 ہے، اور روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 332 پہ وہ کہتا کیا ہے؟ سنیے گا ذرا، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ وہ اگر 1000 نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی بھی نبوت ان 1000 نشانوں سے ثابت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ آخری ضمانت ہے اور شیطان کا مع اپنی ذریت کے آخری حملہ تھا، اس لیے خدا نے شیطان کو شکست دینے کے لیے 1000 نشان ایک جگہ جمع کر دیے، لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے۔ دیکھیے گا سر، اگر ہمارا جارحانہ رویہ ہے تو وہ ہمیں شیطان کہہ رہا ہے، آپ کو شیطان کہہ رہا۔ غور کیجئے گا، صرف شیطان ہی نہیں، پچھلی عبارت جو میں نے عرض کی ہے اس میں اس نے ہمیں رنڈیوں کی اولاد کہا ہے جو اس کو نہیں مانتے، اس میں شیطان کہہ رہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھیے، اس کی کتاب روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 اور نجم الہدا صفحہ 53 پہ وہ لکھتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے مخالف بیابانوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ بتائیے آپ کا خون کھولا ہے کہ نہیں؟ ہمارے سامنے یہ عبارات ہوں پھر بھی ہمیں اس پہ ترس آئے، ہم ان سے نرم لہجے میں بات کریں۔ سنیے گا وہ ہمیں اپنے تمام مخالفین، تمام مسلمانوں کو کیا کہہ رہا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مخالفین جتنے بھی ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مرد ہوں تو سور ہیں اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ صرف کتیاں نہیں، نساؤہم من دونہ الاقلب کے لفظ اس نے استعمال کیے ہیں، کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ مرزا قادیانی کا بیٹا، یہ مرزا بشیر احمد ہے جو اس کا بیٹا، اس نے آئینہ صداقت صفحہ 35 پہ لکھا ہے کہ سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں یہ میرے عقائد ہیں۔ سن لو، آپ بتائیے، آپ مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ نے اس سے بیعت کی ہے کہ نہیں؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم نے اس سے بیعت نہیں کی۔ تو غور طلب چیز ہے کہ وہ پھر ہمیں کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ العلی العظیم۔ اور پھر مسلمانوں کے ہاں یہ دیکھیے گا کہ اس کمینے کی حرکت کیسی ہے، کہ مسلمانوں کے حوالے سے اس کا کیا موقف ہے۔
مرزا قادیانی کا بیٹا یہی مرزا بشیر احمد جو ہے نا، اپنی دوسری کتاب انوار خلافت صفحہ 92 پر لکھتا ہے کہ قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو بظاہر ایمان لے آیا لیکن حقیقی طور پر اس کے دل کا کفر معلوم ہو گیا ہے تو اس کا بھی جنازہ جائز نہیں۔ پھر غیر احمدی یعنی کہ جو مرزا قادیانی کو اپنے نبی نہیں مانتے کا جنازہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم ان سے ہلکا ہاتھ رکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کو جو نہیں مانتا اس کا جنازہ جائز نہیں ہے۔ بتائیے اب بھی آپ کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا۔ تو پھر ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ایسے بندے کو، مرزا قادیانی جیسے لعین کو جو ہے، اس کے حوالے سے اگر علماء کا جارحانہ رویہ ہے تو وہ بجا ہے، کیونکہ وہ ہمیں رنڈیوں کی اولاد کہہ رہا ہے۔ وہ تمام مسلمانوں کو نہ صرف رنڈیوں کی اولاد، وہ سور سے بڑھ کر کہہ رہا ہے۔ ہماری عورتوں کو، جو ان کے مخالفین ہیں، ہماری عورتوں کو وہ بدبخت شخص جو ہے وہ کتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ حالانکہ بخاری شریف اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہو، اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے، کسی صحابی نے، کسی شخص نے حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ اے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے اگر کتا یا عورت گزر جائے تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ نے بڑا پیارا اس کو جواب دیا تھا، فرمایا تھا اجعلتمونا کلابا، حالانکہ اس نے ملایا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے ہمیں کتے بنا دیا ہے؟ بھی کتے اور عورت کا اس نے صرف اکٹھا ذکر کیا تھا۔ اس بغیرت نے تو کیا کیا ہے کہ ہماری عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ کتیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اب بھی اگر آپ لوگوں کو لگے کہ ہمارا رویہ جارحانہ ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کیجئے گا۔ آپ کے ایمان میں یقیناً بالیقین کچھ نہ کچھ کمی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس سے پیار آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔